فرنگی محل لکھنؤ، حضرت شیخ عبد الباقی الانصاری المحدث اللکھنوی ثم المدنی، یہ حضرت مولانا عبد الباقی انصاری یہ محدث تھے اور فقیہ تھے بہت بڑے، پھر بعد میں ہجرت کر کے مدینہ سیٹل ہو گئے اور عالم عرب کے ہزار علماء نے آپ سے اکتساب کیا۔ میرے والد گرامی کے استاذ وہ تھے شیخ عبد الباقی محدث انصاری۔ دو افراد آ گئے، ان کے اساتذہ میں سے ایک شیخ تھے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، یہ نام سنا ہے؟ وہ 100 سال سے زائد عمر ہوئی ان کی، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی۔ کتنے ہو گئے؟ تین۔ وہ براہ راست شاگرد ہیں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ، جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اس طرح 4 واسطے سے۔ اچھا ایک اور طریق بھی ہے، میرے اساتذہ میں ایک حضرت مولانا عبد الشکور مہاجر المدنی، عبد الشکور المہاجر المدنی، یہ ہجرت کر کے ہندوستان سے بڑی زمانہ پہلے سیٹل ہو گئے تھے اور مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے تھے، علوم کو ہزارہ علماء شاگرد ہوئے آپ کے۔ میرے 1963 میں مولانا عبد الشکور مہاجر المدنی، ان کے استاذ ہیں مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، وہ براہ راست شاگرد ہیں شاہ محمد اسحاق دہلوی کے، اور وہ شاگرد ہیں اور بیٹے ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی۔ 2 طریق سے شاہ ولی اللہ صاحب تک میرا صرف 4 واسطے یہ ہے۔ پھر مولانا عبد المعبود الجیلانی تھے، وہ شاگرد اور خلیفہ تھے براہ راست حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی عمر جب وفات ہوئی 165 برس تھے شیخ عبد المعبود الجیلانی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد رہے۔ ویسے حضرت ابو البرکات سید ابو البرکات ان سے 3-4 سال حدیث میں پڑھا، علامہ سید احمد سعید کاظمی صاحب سے پڑھا، حضرت مولانا سردار احمد صاحب سے چھوٹی عمر میں براہ راست سماعت کیا اپنے والد گرامی کے ہمراہ ان سے۔ پھر حرم مکہ کے محدث تھے شیخ علوی بن عباس المالکی، آپ نے سنا ہوگا ذکر یا دیکھا ہوگا شیخ محمد بن علوی المالکی، میں بات کر رہا ہوں شیخ محمد بن علوی کے والد گرامی۔ میں نے 1963 سے ان سے براہ راست سنا، شیخ علوی بن عباس بن عبد العزیز المکی، وہ پھر بڑے نامور جو ائمہ اور محدثین و گزرے ہیں، جیسے امام یوسف بن اسماعیل نبہانی، وہ اس پائے کی ہستیوں کے مشترکہ نظر میں سے تھے۔ ایک میرے اساتذہ میں سے تھے جن سے اکتساب کیا میں نے، وہ شیخ حسین بن احمد العسیران، یہ لبنان کے علماء سے، وہ براہ راست شاگرد تھے امام یوسف بن اسماعیل نبہانی کے۔ سو میرے اور امام یوسف بن اسماعیل نبہانی کے درمیان ایک ہی استاد ہے۔ اس طرح حضرت ضیاء الدین احمد مدنی جو اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے قریب، تو وہ بھی میرے اساتذہ میں 1963 میں، تو ایک واسطہ ہے ان تک۔ تو اس طرح ایک طویل قطار ہے اساتذہ کی، شیوخ کی، اکابر کی، عرب و عجم میں۔ یہ وجہ ہے کہ شاید یہ وجہ ہو کہ طبیعت میں اللہ پاک نے تنگی نہیں پیدا ہونے دی، اور وسیع المشربی آئی کہ ہم نے 12 جو چشمے پھوٹے تھے 12 کے 12 چشموں سے پانی پیا۔ آپ سمجھ گئے بات، بہت سے چشموں سے پانی پیا، اور مزاجاً طبیعت میں فرنگی محلیت ہے۔ اگر اس کو انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں اگر مرکوز کرنا چاہیں، وہاں تو لوگ تقسیم کرتے ہیں نا بھیا، شجرہ جو علمی شجرہ نسب ہے یا بریلی جاتا ہے یا دیوبند جاتا ہے۔
آپ سمجھ گئے نا؟ ہمارا جو علمی شجرا ہے، میرا یا میرے والد گرامی کا، وہ ویسے دونوں طرف ان کی شاخیں جاتی ہیں، مگر مین جو شجرا وہ فرنگی محل رکھا ہوا ہے۔ دیوبند بریلی سب بعد میں پیدا ہوئی، سب اصل علمی جو مرکز ہے وہ فرنگی محل لکھنؤ تھا، پونے 300 سال پہلے۔ ہر کوئی یہیں سے پڑا ہے، یہیں سے اسی درخت سے دیوبند نکلا ہے، اسی درخت سے بریلی نکلا ہے، اسی درخت سے ندوہ نکلا ہے، اسی درخت سے سلفی اور اہل الحدیث علماء کے مکاتب نکلے ہیں۔ اصل پونے 300 سال کا جو شجرہ علمی ہے وہ فرنگی محل کا، ملا نظام الدین، مولانا عبدالحی فرنگی محلی اور یہ سارے، وہ یہ میں نے آپ کو پہلی چیز بتا دی، کئیوں کو فائدہ ہو گیا، معلومات مل گئی۔ اب آپ نے پوچھا کہ کیا طریق اپنائیں کہ اختلافات اگر ختم نہ ہوں تو کم سے کم پڑھے نہیں۔ ایک آسان طریق بتا دیتا ہوں، اور جو کلیہ بتا رہا ہوں یہ ایک ایسا کلیہ اور قاعدہ ہے کہ اس کا جو شخص جتنا بھی اختلاف کرے اور جھگڑا ڈالے، یہ سب صحیح، جتنا چاہے دنگا فساد کروانے کا حامی ہو، وہ بھی اگر آپ علمی گرفت کریں گے، مواخذہ کریں گے تو پھنس جائے گا، یہاں سے ہل نہیں سکتا۔ اور وہ یہ کہ مسلمانوں کے اندر جو مکاتب شکل ہیں ان کے اندر رویہ تکفیر ختم کریں، کسی کی تکفیر نہ کریں، کسی مسلمان کو کافر نہ ٹھہرائیں۔ ایک قاعدہ، کسی مسلمان کو کافر نہ ٹھہرائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا، اگلا از خود فطری طور پہ سوال اٹھے گا، اس کا تعین ایسا ہو کہ مختلف مکاتب فکر ہیں، وہ کہتا ہے یہ مسلمان نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ مسلمان نہیں، وہ اس کو کہتا ہے مسلمان نہیں، یہ اس کو کہتا ہے مسلمان، ہر کوئی دوسرے کو اسلام سے خارج کر رہا، تو اس کا تعین کیسے کریں؟ وہ اصول اور قاعدہ از کر دیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ جو اساسیات دین جس کو قطعیات کہتے ہیں، جس کو اصول کہتے ہیں، اس کا تعین کرنا۔ قطعیات اور ظنیات میں فرق کر لیں۔ دین کے باب میں قطعی چیزیں کیا کیا ہیں اور ظنی چیزیں کیا کیا ہیں۔ جن مکاتب فکر کا، علماء کا قطعیات پر اتفاق ہے اور اختلاف ہے تو ظنیات پر ہے، اس کو دنیا کے کسی علم کے قاعدے کی روح سے کوئی تکفیر کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی اس کی تکفیر کرے گا خود کافر ٹھہرے گا، کیونکہ وہ اگر کفر کا حقدار نہیں اور آپ نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا تو پلٹ کے آپ پر آئے گا۔ اب سوال ہوگا کہ یہ تقسیم کیسے کریں؟ قطعیات اور ظنیات کی بڑی ایزی ہے، تمام کتب عقائد کی موجود ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ الاکبر بھی موجود ہے، فقہ اوسط بھی موجود ہے، فقہ اوسط بھی موجود ہے، آپ کا رسالہ المتعلم بھی موجود، آپ کے رسائل موجود ہیں، امام شافعی کی کتب موجود ہیں، امام ابو الحسن اشعری کی کتاب عقیدے پر موجود ہے، یہ اہل سنت کی بات کر رہا ہوں۔ امام ابو منصور الماتریدی کی موجود ہے، عقیدہ نصفیہ موجود ہے، امام نصفی کا عقیدہ طحاویہ موجود ہے، ابو جعفر طحاوی کا، امام نصفی کا موجود ہے، پہلے امام نصفی اور دوسرے نصفی جس کی شرح عقائد نصفی ہے، دونوں ان کی کتب موجود ہیں۔ الغرض یہ لے لیں، کوئی ایک قاعدہ بنا لیں، 500 سال لے لیں، 600 سال لے لیں، 700 سال لے لیں، جب تک عقیدے کی کتب لکھی گئی اور قطعیات وضع کر دیے گئے، شرح المواقف ہے، آپ سمجھ گئے، تو جرجانی کی کتابیں ہیں، دیگر جتنے بھی کتب ہیں، ساری کتابیں لے کر ان کے اندر قطعیات مقرر ہیں اور ظنیات
تو جو قطعیات میں جس پر ایمان لانا امام اعظم نے کہا واجب ہے، امام شافعی نے کہا، امام بن حنبل نے کہا، امام طحاوی نے کہا، امام ابو منصور ماتریدی نے کہا اور امام ابو الحسن اشعری نے کہا، یہ عقائد کے آئین بس اس کے بعد آپ کسی کے پابند بعد میں آپ استفادہ کرتے ہیں مگر یہ جن کو انہوں نے قطعیات بتا دیا ہے اور وہ قرآن و سنت کی نص صریح سے ثابت ہے۔ ایک اور طریقہ بتاتا ہوں، ہر وہ چیز جو قرآن مجید کی نص صریح سے ثابت ہو، جس میں تعبیر و تشریح کا اختلاف اور احتمال اختلاف بھی نہ ہو، جیسے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ حکم قطعی ہے، یہ حکم قطعی ہے چونکہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ مگر اب اس نماز کے آگے تفصیلات ہیں جو احادیث میں قرآن مجید میں کہیں نہ رفع یدین کا حکم ہے، نہ ترک رفع یدین کا حکم ہے، نہ فاتحہ خلف امام کرنے کا حکم، نہ ترک کا حکم، آپ سمجھ گئے نا، جہر کا حکم، نہ سر کا حکم، یہ ساری چیزیں حدیث سے ثابت ہوئی اور حدیث کے سارے علوم اور تشریحات یہ ضمنیات کے دائرے میں آتے ہیں۔ یاد رکھ لیں حدیث سے وہ چیز قطعی درجے پر پہنچتی ہے جو صرف اور صرف حدیث متواتر سے ثابت ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو حکم اس کے لیے جو حدیث ہے، جو حکم وہ متواتر ہو، قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ، یعنی وہ ثابت بھی قطعی دلیل سے ہو، یعنی قرآن کی نص صریح سے یا حدیث نبوی کی حدیث صحیح متواتر سے، تو قطعی الثبوت ہو، وہ چیز ثابت بھی قطعیت کے ساتھ ہو اور اس کی دلالت وہ بھی قطعیت کے ساتھ ہو، اس میں احتمال نہ ہو، ظن نہ ہو، اختلاف کی گنجائش نہ ہو۔ کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ میں مراقبہ کر رہا ہوں بیٹھے اور میں کہوں یہ نماز پڑھ لی ہے میں نے، نماز کا معنی بھی متعین ہو گیا قطعیت کے ساتھ۔ یہ روزہ ہے، کوئی کہہ دے کہ میں اپنی من مرضی کے 4 گھنٹے کھانا پینے کو چھوڑ کر کے میں نے روزہ کر لیا، روزے کا معنی مفہوم تعریف متعین ہو گئی ہے، حج متعین ہو گیا ہے، آپ سمجھ گئے نا، کعبۃ اللہ یہ اللہ کا گھر ہے، متعین ہے، قطعی و ثبوت ہے۔ الغرض اس طرح ثبوت میں قطعی ہو، دلالت میں قطعی ہو، تو یہ چیزیں عین قطعیات میں آتی ہیں۔ ایک سٹیپ جب آپ نیچے اتر گئے، ایک سٹیپ، تو کیا ہو گیا؟ یا ثبوت قطعی و ثبوت رہا، یعنی چیز ثابت تو قطعی دلیل سے ہے مگر دلالت قطعی نہیں ہے، قطعی الثبوت اور ظنی الدلالہ۔ جب ظنی الدلالہ ہو گئی وہاں اس کو کافر نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس میں اس کی معنوی دلالت کے اندر احتمال کئی معنی کا نکل ہے۔ اب قرآن کو حناف نے کہا کہ اس سے مراد ایام ہیں حیض کے، شفافے نے کہا کہ اس سے مراد طہر ہے۔ قرآن مجید نے 3 فروق کا ذکر کیا، اب دلالت ظنی ہو گئی، ثلاثہ فروق ثبوت میں قطعی ہو گئی، دلالت میں ظنی ہو گئی، چونکہ احتمال آ گیا تو شفق ہے مغرب کے بعد۔ ایک امام نے کہا کہ یہ شفق سے مراد سرخی ہے، ختم ہونا، ایک نے کہا سرخی کے بعد جو سفیدی کا ختم ہونا۔ اب یعنی غروب کا حکم جو ہے وہ قطعی ہو گیا، اب شفق کی تعیین سرخی یا سفیدی یا ظنی ہو گئی۔ اسی طرح آپ پھیلاتے چلے جائیں، عقائد کے باب میں جتنے اختلافات ہمارے ہاں ہیں آپس میں پائے جاتے ہیں، ان میں ایک اختلاف بھی قطعی و ثبوت اور قطعی و دلالہ کے دائرے میں نہیں ہے۔ سب چیزیں ظنی ہیں، اکثر چیزیں ثبوت میں بھی ظنی ہیں اور دلالت میں بھی ظنی ہیں اور تشریحی تعبیری ظنیات میں سے، ان پر تو تکفیر کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ لہذا جو لوگ اس دائرے میں آئیں، سب سے پہلے اگر یہ سمجھ لیں کہ یہ سب مسلمان ہیں تو آپ کی نفرت کی آگ بجھ جائے گی اور اکٹھے چلنے کے راستے نکل آئیں گے، کھل جائیں گے۔ باقی تعبیرات ہیں،
باقی تعبیرات، اور جتنی تعبیرات میں اختلاف باہمی پایا جاتا ہے وہ سارا تعبیرات اور تشریحات کا وہ فروعی اور ضمنی ہے، نہ اصول میں ہے نہ قطعیت میں ہے. کیا یا مراسم میں پایا جاتا ہے، طور طریقے، ہم نے یہ چیز اس طرح کرنی ہے، دوسرا کہتا ہے اس طرح کرنی ہے. یہ مراسم میں ہے یا اس کی ضمنیات میں ہے اور فروعی چیزیں ہیں. تو جو چیز اصل میں نہیں ہے، فرع میں ہے اور قطعیت میں نہیں ضمنیت میں ہے، تو اس کے ساتھ آپ جس چیز کو چاہیں اڈاپٹ کریں. جیسے میں نے عرض کیا، جس ترجیح، جس تعبیر، جس تشریح کو چاہیں اڈاپٹ کریں، آپ کا رائٹ ہے، عمل کریں. یہ مشرب ہے، یہ دائرہ ہے. مگر یہ سمجھ لیں کہ یہ جتنے مشرب ہیں چشمے پھوٹے اسی ایک ہی پتھر سے ہیں. دین اسلام. تو جب یہ تصور آ جائے تو پھر وہ جو افتراق کا بڑھنا ختم ہو جائے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنا ہوگا آسان. اور ایک آخری اس کی ایک بڑی عملی سی شکل دے دیتا ہوں. آخری، اگر آپ لوگ ایک دوسرے کے ہاں وزٹ کیا کریں اور ایک دوسرے کو وزٹ کر کے ان کی جن مجالس اور ان کی محافل اور معمولات سے ایک دوسرے کو ہیبت ہے یا حیرت ہے یا وحشت آتی ہے اور جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو برا بھلا سمجھتے ہیں، ان مجالس محافل میں جائیں اور دیکھیں کہ کرتے کیا ہے. جب آپ ایک دوسرے سے ملیں گے، ایک دوسرے کی مجالس میں جائیں گے، بیٹھیں گے، سنیں گے، عملاً دیکھیں گے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم نے تو کچھ اور سنا تھا، جو ہمیں بتایا گیا یہ تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو ہماری طرح ہی ہے. ایسے تھوڑا سا طریقے کا فرق ہے. صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، کیا ایک گھر ہے، وہ جب آقا علیہ السلام کا اسم پاک آتا ہے صلاۃ و سلام، وہ کھڑے ہو کے پڑھنے میں ذوق محسوس کرتا ہے. اب کھڑے ہو کے پڑھنے میں ذوق محسوس کرتا ہے، تو جو کھڑے ہو کے نہیں پڑھتا وہ یہ دیکھے کہ منع کہاں ہے کہ کھڑے ہو کے درود و سلام نہیں پڑھ سکتے. اس کو جواب مل جائے گا، کہیں منع نہیں ہے. اچھا، ایک طبقہ ہے وہ بیٹھ کر پڑھتا ہے وہ بھی درود و سلام اپنے طریق سے، وہ کھڑے ہو کا معمول اس کا نہیں ہے. تو کھڑے ہو کے پڑھنے والا یہ دیکھے کہ یہ کہاں منع ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا جائز نہیں اور کھڑے ہو کے ہی پڑھنا واجب ہے. اس کو جواب مل جائے گا. آپ میری بات کو سنیں، درود و سلام یہ اللہ کا ذکر ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ذکر ہے، اللہ کا ذکر. اور ذکر کے لیے قرآن مجید نے کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہو کے بھی ذکر کرتے ہیں، بیٹھ کے بھی کرتے ہیں، لیٹے بھی کرتے ہیں. تو جس کا ذوق طبیعت جس طرح آتی ہے گنجائش نکالیں اور ہمیشہ دیکھیں کہ یہ چیز کیا کتاب سنت میں منع ہے، اس کو حرام قرار دیا، اللہ رسول نے روکا. اگر اللہ رسول نے منع نہیں کیا تو بندہ سوچے میں کون ہوں اس کو منع کرنے والا اور گناہگار ٹھہرانے والا. اگر اس اینگل سے دیکھیں تو میرا خیال ہے بڑے فاصلے کم ہو جائیں گے. میں نے 3-4 مختلف اندازوں کے ساتھ بات سمجھا. ان کا سوال تھا میرا جو سوال ہے اس کا بالعموم عامت الناس تمام مسلمانوں سے تعلق ہے، بالخصوص جو ہے وہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور آپ کی قبلہ ہر شعبہ ہے زندگی کے آپ کی گہری نظر ہے، چاہے وہ اسلام ہو چاہے وہ سیاست ہو. تو میرا ادنیٰ سا سوال یہ ہے کہ ہمارا پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ ایز اے طالب علم جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر شعبہ ہے زندگی کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، صحافتی ہوں، وکلاء ہوں، ان میں ایک شدت پسندی آ رہی ہے. کیا یہ ہمارے نصاب کی وجہ سے ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور آپ ماشاءاللہ ہر شعبے کے اندر ایک مرد حر کی طرح کام کر رہے ہیں اور آپ کا ایک اپنا علمی مقام ہے. وہ پہلے بھی ساتھیوں کو میں کہتا رہتا ہوں، زندگی میں ہم کسی کو مانے نہ مانے اصرار کرنے کے بعد سارے مان لیتے ہیں، لیکن کیا آپ
یہ جملہ دلچسپ بن جائے گا اگر اسی بات کو اس طریقے سے کہیں کہ منوانے کے لیے مرنا نہایت ضروری ہے. اگر چاہیں کہ کوئی مانے مرنا ضروری ہے، مرے بغیر مانا نہیں جا سکتا. اس سے دلچسپ ہو جائے گا. جی کیونکہ آپ وسط قلبی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جتنے بھی آپ کے متعلقین ہیں، محبین ہیں، متوسلین ہیں، ان سب میں یہ سوچ پائی جاتی ہے. اور میرا کیونکہ تعلق جو ہے وہ گولڑا شریف سے ہے، تو ہماری جو نسبت ہے وہاں سے بھی ہمیں یہ سوچ فکر ملتی ہے. جو جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، ایک تو یہ ارشاد فرما دے کہ کیا پاکستانی معاشرہ جو شدت پسندی کی طرف جا رہا ہے، کیا ہمارے نصاب میں تبدیلی کی ضرورت ہے، کس چیز میں ہمیں ضرورت ہے، ہمارے جو حاکم بالا ہیں کس طرح ان کو اپروچ کیا جائے کہ نہ صرف مذہبی لوگ، اور مذہبی لوگوں میں شاید قدر یہاں زیادہ ہے، لیکن دوسرے لوگوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے. دوسرا جو ہے یہ میں یہاں پر کیونکہ حجاب کی بات ہوئی ہے تو میں وہ ایک آپ کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں یہ سارے لوگوں کی موجودگی میں، ان کو گواہ بنا کر، کہ میں ایک مسجد میں امام تھا لندن کے اندر، تو وہاں سے اجازت لے کر میں پاکستان گیا شادی کرنے کی، عمرہ کیا اور شادی کی. اس کے بعد جو ہے میں نے واپس آیا تو مجھے اچانک پتہ چلا کہ مجھے جاب سے فارغ کر دیا گیا. اچھا. تو میں اس الجھن میں اور اس تذبذب میں تھا کہ اب ظاہر بات ہے، اور بھی وہ ایسا مرحلہ تھا میری زندگی کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب میری جیب میں بالکل کوئی منی نہیں تھی، کوئی پاکٹ منی نہیں تھی، اور میں نے اپنا ڈرائیونگ لائسنس کینسل کروا کر وہ 65 یا 62 پاؤنڈ جو تھے وہ ٹرن کیے تاکہ میرا جو معاملات چلے. تو اس دوران حضور میں یعنی کہ مجھے خواب کے اندر جو ہے یہ بڑے وسوخ کے ساتھ وضو میں بیٹھا ہوا ہوں، مسجد میں اللہ کا گھر ہے، تو میری خواب میں جو ہے وہ ایک کھلا میدان ہے اور وہاں پر باندھ کی چرپائی پڑی ہوئی ہے. تو اس ادارے کی نسبت جو تھی وہ سلطان بہو کے ساتھ ہے. تو میری ایک طرف جو ہے وہ سخی سلطان بہو رحمہ اللہ تعالیٰ اور دوسری طرف آپ کھڑے اور آپ فرما رہے ہیں کہ بیٹا گھبرانا نہیں ہے. تو اس کے بعد سے لے کر الحمدللہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک مشکل مرحلہ آیا تھوڑی دیر کے لیے، لیکن الحمدللہ کہ آپ نے جو وہ دست شفقت رکھا میرے کاندھے پر، اور دوسری طرف جو تھے وہ سخی سلطان بہو رحمہ اللہ تعالیٰ تھے. تو اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام عطا فرمایا ہے، ایک خاص رتبہ عطا فرمایا ہے. تو ہمیں تنگ نظری سے نکل کر، دوسرا تعلق کیوں میرا جامعہ نظامیہ سے بھی ہے، تو ہمارے اندر بھی تنگ نظری عروج پر ہے، ہم اپنے علاوہ کسی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. تو اس حوالے سے بھی حضور جو ہے وہ حضور جو ہے وہ مدارس میں جو ہمارا نصاب ہے یا ہمارے اسکولوں میں، کالجوں، یونیورسٹی کے اندر جو نصاب ہے ارشاد کریں. جی گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے جو بات آپ نے خواب کی کر دی، اس میں جو دوسری طرف نظر آئے حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ، بڑے مقام والے وہی تھے. مجھے تو بس ایسے ہی دیکھ لیا آپ نے، بس ایسے بعض زیادہ بھی نظر آ جاتا ہے، ایسے ہی اللہ پاک نے جو چاہا ہو گیا. اصل بات یہ ہے کہ تنگ نظری کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں، مگر یہ حکمران اگر اچھے ہوں جو ختم کرنا چاہیں نصابات کے ذریعے، نظام تعلیم کے نظام کے ذریعے، تربیت کے نظام کے ذریعے، تو وہ کافی حد تک تنگ نظری ختم ہو جاتی ہے. تنگ نظری مذہبی حلقوں میں بھی آئی ہے، اتحاد پسندی، شدت پسندی سیاسی حلقوں میں بھی آئی ہے. آپ اگر پاکستان کا ٹی وی دیکھیں تو جتنی گالی گلوچ سیاسی حلقوں میں ہوتی ہے شاید مذہبی حلقوں میں کبھی نہیں ہوئی ہوگی. وہ تو 100 گنا آگے نکل گئے. برداشت کا کلچر نہیں رہا، اخلاقی قدریں تیزی کے ساتھ زوال پذیر ہوئی. یہ مجموعی زوال ہے. تاجر میں جو دیانت پہلے ہوتی تھی وہ نہیں رہی، سیاستدانوں میں جو وقار، جو ویلیوز تھی نہیں رہی. اسی طرح مذہبی لوگوں میں بھی جو پہلے وزاداری، اقدار،
وسعت قلبی اور حیا اور علم کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے، وہ چیزیں نہیں ہیں۔ سوسائٹی کے ہر طبقے میں یکساں زبان آیا ہے، اور اس زبان میں شدت پسندی، انتہا پسندی بہت بڑا فنومین بنا۔ اس کے اسباب ہیں، غربت بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، معاشی سماجی اسباب بھی ہیں، فرسٹریشن بھی ہے، نفرتیں عام ہو رہی ہیں۔ سوشل میڈیا بھی ایک سبب ہے کہ آپ کسی کو گالی دیں، چیک کر کے دیکھ لیں، کل ہی چیک کر لیں۔ کسی کو جو بھی آپ کا ویورز ہیں یا فرینڈز ہیں یا فالوور، ایک آدمی گالی دے دے کسی کو، بہت بڑا پکڑ بڑے آدمی کو، ایک آدمی دعا کا خیر کا کلمہ کہہ دے اور ہفتہ پورا دیکھ لیں کہ اس کی ویورشپ کتنی ہے، اس کی ویوز کی ہے۔ وہ جو خیر کی نیکی کی بات کرنے والے کے شاید 10 15 20 یا 100 200 بھی نہیں پہنچے ہوں گے، گالی یک لخ آپ سب وائرل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بدقسمتی سوشل میڈیا کا کلچر ہے، ہر شخص اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے۔ پہلے بڑے لوگ ہوتے تھے تو جو سچائی میں بڑا ہوتا ہے اسے اپنے آپ کو دکھانے منوانے کی کبھی فکر نہیں ہوتی، وہ بے نیاز ہوتا ہے۔ جو جتنا چھوٹا ہوتا ہے اس کو اتنا اپنے آپ کو منوانے اور دکھانے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اس کے اندر شے کچھ نہیں۔ گھڑا یا بڑا برتن بھرا ہوا ہو، اس پہ آپ کوئی سوٹی یا کوئی چمچ کوئی چیز ماریں تو آواز نہیں نکلتی۔ خالی ہو تو بجتا ہے، جوش بھی بجتا ہے، اس لیے اندر سے خالی ہے۔ تو چونکہ ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ بڑے منصبوں پر چھوٹے لوگ بیٹھ گئے ہیں، اس لیے وہ اسی کلچر کو جنم دیں گے جو چھوٹا نیچے گرا ہوا ہے۔ تو سوشل میڈیا بھی اس کے اندر بڑا دخل ہے، بدقسمتی ہے۔ اور پھر ہر آدمی مال و دولت سمجھتا ہے میرا ایک حلقہ بنے، اور لوگ مجھے مانے اور کو نہ سنیں۔ جب تک وہ دوسرے کو برین واش نہ کرے اس وقت تک اس کا حلقہ جتھا مضبوط نہیں ہوتا۔ برین واشنگ کے عمل سے انتہا پسندی آتی ہے، شدت پسندی آتی ہے۔ اگر آپ تعلیم اور تربیتی اعتدال کی دیں، وسعت کی دیں، برین واش کریں ہی نہ، آپ اس کو یہ بتائیں کہ ہر ایک کی سنو، ہر ایک سے ملو، ہر ایک سے خوشگوار تعلق رکھو، یہ میسج بڑا مشکل سے آگے چلتا ہے، مشکل سے چلتا ہے۔ اور اس کے یہ جو دہشت گرد ہیں وہ کیا بس ایک شہادت کا ظہور دیتے ہیں اور قتل غارت گری خون بہانا اس کو جہاد کہہ دیتے ہیں۔ یہ جہاد ہے، آپ میری بات تو سمجھ رہے ہیں۔ وہ برین واشنگ کے ساتھ جلدی لوگوں کی علمی سطح تھوڑی ہے، معاشی پریشانیاں ہیں، فرسٹریشن ہیں، جرائم پیشہ لوگ آ جاتے ہیں، مذہبی انتہا پسندی سے دکانداری بھی چلتی ہے، 100 عوامل ہیں، 100، جس کی وجہ سے مجموعی طور پہ شدت پسندی پاکستان کا کلچر ہو گیا ہے، سیاسی بھی، مذہبی، سماجی، ہر طرف بدقسمتی سے۔ اس کے لیے اپنی سطح پہ ایک انسان یا کچھ لوگ کوشش کریں تو اللہ ان کو اجر دے گا کہ کم سے کم اپنی اولاد، اس کے شاگرد، طالب علم، جہاں جہاں تک اس کا اثر ہے کہنے کا، اس حد تک انہیں اعتدال اور وسعت کی طرف لائے، اخلاقی حیا اور قدریں سکھائے، اس حد تک ہے۔ مگر بڑا ہیوج فینومینا ہے۔ دوسری طرف 24 گھنٹے ٹی وی، سوشل میڈیا ایک دجال ہے، پورا ایک دجالی زمانہ آ گیا ہے، اس نے تباہی پھیر دی ہے قدروں کی۔ تو دوسری طرف اتنی تیز رفتاری سے بڑھ رہا ہے کہ افیکٹ نہیں۔ آپ سمجھ گئے نا بات؟ یہ ایک تنہا ایک فرد کا، ایک تنظیم کا میٹر نہیں، مگر جو جتنی کوشش کرے اور جہاں تک اثرات پہنچے اس کا اجر ہے، اس کی اتنی خیر ہو۔ ہاں، ہم نے نصاب کا پوچھا۔ نصاب کے لیے ہم پہلے مدارس کے نصابات کی طرف نہیں گئے تھے کبھی، پھر اس مرتبہ پچھلی 1 سال 1.5 2 سال پہلے حکومت پاکستان نے ہمارے پیچھے پڑھ کے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پیچھے پڑھ کے منت سماجت کر کے ہمیں مدارس کا بورڈ دیا کہ آپ لے لیں۔ ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب سے آ کے میٹنگ کرتے تھے، بلکہ یہ بھی نہیں کرتے تھے جو تحریک منہاج القرآن کے ناظم اعلیٰ صاحب ہیں وہ کرتے تھے۔
تو پھر ان کے پاس آئے تو انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے کہا انکار کر دو، اس چکر میں نہ پڑے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، خود سمجھ لیں کہ ہم اس قسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ تو انہوں نے یعنی اتنی محنت سماجت کی کہ خدا کے لیے آپ ایک بورڈ لیں، ہم مجبور ہو کر کار خیر سمجھتے ہوئے پھر ہم نے اپنی شرائط رکھی، اگر ہم نے بورڈ لینا ہے تو شرائط ہماری ہوگی، دینے والوں کی نہیں ہوگی۔ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی؟ جو بورڈ تقسیم کر رہے ہیں ان کی شرائط نہیں ہوگی، باقی آپ جہاں چاہیں اپنی شرائط لگاتے پھریں، مگر ہماری جگہ پہ آپ کی شرائط نہیں ہوگی۔ ان کا ٹھیک ہے، ہم نے اپنی شرائط پر نظام المدارس پاکستان کا بورڈ بنا لیا۔ اب چند ہزار کی تعداد میں مدارس نظام المدارس پاکستان کے ساتھ الحاق کر چکے ہیں، اور اس الحاق کے ساتھ پھر وہ اس میں نصاب چینج کر دیا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا میرا وہ خطاب 350 سال کے بعد درس نظامی میں پہلی مرتبہ کسی نے بڑے حجم کی تبدیلی کی، بڑے حجم، 350 سال کے بعد 275 ایئر۔ ملا نظام الدین فرنگی محلی جن کا میں نے ذکر کیا، ان کے بنائے ہوئے نصاب کو 250-300 سال کے بعد چیلنج نہیں کیا، اس کے اندر وہ رک گیا تھا۔ 2 صدیاں پہلے ضروریات آگے بڑھتی گئیں، دیگر سماجی علوم آگے بڑھتے گئے، پڑھ کے نکلنے والے کٹ آف ہو گئے سوسائٹی سے، نئے علوم اس کا حصہ نہ بنے۔ اچھا، پھر انہی موضوعات پر کتب نہیں آ گئی، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا صرف آپ کے رسائل کئی لوگوں نے نہیں لکھے، عربی لغت کی کتابیں بے شمار آ گئی، فقہ اور اصول فقہ پر بے شمار آ گئی، اصول حدیث پر بے شمار آ گئی۔ مثلا میرا اپنا اصول حدیث پر اتنی بڑی ضخامت کا 5-6 ضخیم جلدوں کا موضوع اصول الحدیث پر قائم ہو گیا، نئے نظم کے ساتھ۔ اب سمجھ گئے نا، پہلے حافظ ابن حجر کا ان کتابوں کو رکھا ہے، تمام بڑی ائمہ کی کتب کو رکھا ہے، مگر نظم نئے دور میں نیا ڈیولپ ہو گیا۔ جو انداز ڈسپلن آج ایک چیز کو بیان کرنے کا اور کتب میں سمجھانے کا ہے، وہ صدیوں پہلے اور اسلوب تھا۔ تو نئی کتابیں انہی موضوعات پہ ایڈ کی، کئی مضامین ایڈ کیے، اس سے جو لوگ نظام المدارس پاکستان میں پڑھیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک 8 سال کا عرصہ پھر اگلے 8 سال پڑھ کے جو کھیپ نکلے گی، بالکل ان کے ذہن تنگ نظری قریب سے نہیں گزرے گی، سچا جائے گی۔ تو یہ ہم نے کوشش کر دی ہے شروع، پہلے صرف منہاج القرآن کی جامعہ اور اس کے کالجز اور اس کے انسٹیٹیوشن تک تھا، مگر اب جو مدارس نظامیہ آلریڈی سوسائٹی میں ہیں، اب ان کو الحاق مل گیا اور اس میں نیا نصاب ہو گیا۔ اب باقی مدارس بھی اس نصاب کی کتب کو لے رہے ہیں، امید ہے انشاءاللہ وقت لگے گا، یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو ٹائم ٹیکے گی، اللہ بچ کرے۔ آپ کچھ ہوتے